کوئی غلطی اگر ہو سکتی ہو تو اس زندگی کو دیکھو کوئی غلطی ہے کیا. بڑھاپے میں آ کر کے تو اچھے اچھے پاگل، اچھے اچھے جو ہیں وہ نفس پرست اور اچھے اچھے جذباتی جو ہیں وہ بھی سنبھل جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت آ کر کے نبوت جو دی جاتی ہے، اعلان نبوت جو اس وقت کرایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے 2 دور گزر چکے ہیں قوم کے اندر. اب کس کی مجال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تو کہا گیا کہ صاحب پہ جادو ہو گیا، یہ تو کہا گیا کہ صاحب یہ شاعر ہیں، یہ سارا. اور عجیب تماشا یہ ہے کہ ان میں سے جو بات کہی جاتی تھی انہی میں کوٹ کر کھڑے ہو کر کہہ دیتا تھا بیوقوف مت بنو، یہ بات ان پہ چسپاں نہیں ہوگی. سمجھ آیا؟ اس واسطے کہ بھلا جادو زدہ جو ہے ایسی باتیں کیا کرتا ہے جیسی یہ کر رہے ہیں. خود انہی میں کے لوگ کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے جو کہتے کہ صاحب شاعر ہے. ارے بیوقوف شاعر مت کہو، تمہیں لوگ جھٹلائیں گے. اس بات سے جھٹلائیں گے کہ کبھی اس نے شعر تو پڑھا ہی نہیں. میں نے عرض یہ کیا کہ یہ ساری باتیں لوگ کہنا کہ چاہتے تھے، مگر ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی جھوٹ کو بھی کہ کوئی شخص یہ کہتے محمد جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی کسی کی مجال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی کی مجال نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تو ایسی بڑی بات ہے کہ منہ سے نکلے گا بھی نہیں، لوگ اس کا منہ پکڑ لیں گے. ارے بھائی جس کے 40 سال ہمارے سامنے ایسے گزرے ہیں کہ بلا ارادہ بھی کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، آج کیسے جھوٹ بولے گا یہ؟ اس واسطے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کو جو رکھا جاتا ہے وہ اسی بات کے لیے کہ اس کی حقانیت لوگوں کے سامنے کھلے، اور اس کے بعد جب وہ بات کہے کہ یہ راستہ حق ہے تو لوگ اس کو مانیں. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ اور وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سراسر ہدایت بنا کر بھیجا جاتا ہے اور سراسر رحمت بنا کر بھیجا جاتا ہے. اللہ کا قانون دنیا میں آنا یہ رحمت ہے. تھوڑی دیر کے میں اس سے پہلے میں ایک مثال دی تھی. مثال یہ ہے کہ صاحب قانون اگر ایک نافذ کر دیا جائے، مطلب قانون ایک بنا دیا جائے، مثلا یہاں کا کانگریس میں قانون پاس ہو گیا اور اس کے بعد اس کا نفاذ اس طرح سے کیا گیا کہ پبلک کو ابھی بتایا بھی نہیں گیا کہ کیا قانون بنا ہے. اس کو جس کو کیا کہتے ہیں نا، اس کو شائع کر دینا، اس کو شائع نہیں کیا گیا، پبلک کو بے خبر رکھا گیا، اور اس کے ساتھ جب اس کے خلاف کسی نے کیا تو فوراً اس کو سزا دینے کھڑے ہو گئے. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ ہو کہ صاحب مہلت دی گئی ہے، قانون پاس کرنے کے بعد 6 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، کس بات کے لیے؟ کہ تاکہ اس درمیان میں جتنے ذرائع لوگوں کو باخبر کرنے کے ہیں وہ سارے ذرائع استعمال کر لیے جائیں، ٹی وی، ریڈیو، نیوز لیٹر، اخبارات وغیرہ وغیرہ. اور 6 مہینے تک برابر اس کی پبلسٹی کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا 6 مہینے کے بعد اب اس قانون کا نفاذ ہوگا، جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کی پھر نہیں بخشی جائے گی. اب کیا کہیں گے؟ حکومت بڑی مہربان ہے، بڑا کرم ہے حکومت کا کہ 6 مہینے کی مہلت دی ہے اس بات کے واسطے، اور ہر ذریعے سے لوگوں کو باخبر کیا گیا. اس لیے میں نے کہا دنیا میں اللہ کے قوانین کا آنا یہ رحمت کی وجہ سے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو بھیجنے کے بعد اور بس اپنے مزاج کے مطابق پکڑا کرتے، قانون کی خبر نہ دیتے، تب یہ تھا ظلم معاذ اللہ. تو قانون کا آنا رحمت، تو قانون کا لانے والا بھی رحمت. اور پھر قانون کا لانے والے بھی جب ایسا نہ ہو کہ لو بھائی قرآن شریف یہ اللہ میاں نے بھیجا ہے، اور بھائی کیسے پڑھیں یہ نہیں مجھے پتا کیسے پڑھیں، بھائی اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا کیا مطلب ہے، لیکن یاد رکھو اس پر عمل کرنا، نہیں عمل ہوگا تو پکڑے جاؤ گے. نہیں، پیغمبر آیا اس طرح سے، پڑھ کر سنایا، مطلب بھی بتلایا، عمل کر کے بھی بتلا دیا. یہ ہے وہ رحمہ، فرمایا کہ سرتاسر رحمت ہے. اب جس کو قانون پر عمل کرنا اس کے لیے کوئی بہانہ ہی نہیں، کیسے عمل کرے ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قانون. اس لیے فرمایا کہ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، مگر یہ رحمت ہونا پیغمبر کا ظاہر ہے کہ اسی کے واسطے تو ہوگا جو یقین کرنا چاہے، جو نہیں یقین کرنا چاہے اس کے واسطے. بھئی سورج کی روشنی، ویسے تو سارے عالم کے لیے سورج چمک رہا ہے، مگر فائدہ کس کو ہوگا؟ جس کی آنکھیں، اسی کو اس کی روشنی فائدہ پہنچائے گی. اور جو بیچارہ اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو روشنی کتنی بھی چمکو یا بادل اس کے اوپر آ جائے، اندھے سے اس کا کیا تعلق؟ ویسے سورج ساری دنیا کے واسطے روشن ہے. اسی طرح سے نبی یوں تو ساری دنیا کے واسطے رحمت ہے. اسی بات سے قرآن حکیم میں دوسرے کا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اے پیغمبر سارے جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہاں فرمایا رحمتا لقوم یؤمنون، رحمت بھیجا ہے، بنایا ہم نے تم کو ایمان والی قوم کے لیے. تو دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے.
यहां यह है कि वो अपनी जात से रहमत है सारे आलम के लिए, बल्कि आलमीन के वास्ते। और यहां जाहिर है कि फायदा किसको पहुंचेगा आपके रहमत होने से? वो ईमान वाली कौम के लिए। हो गया जी बस। चलिए कि मैं कर लेता हूं, मगर मैं चाह रहा था कि इसका ताल्लुक आगे से है, इस वास्ते यहीं रहने दीजिए, मैं आगे इसको लूंगा। 65 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں توحید سے متعلق آیتیں چل رہی تھی اور مشرکوں کے شرک کو باطل قرار دیا گیا تھا. خاص طور پر مشرکین کا جو ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا، اس لیے کہ شرک کے واسطے یہ ضروری ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے برابر تو لانا ہوگا، ورنہ شرک کیسے ہوگا. اب کیسے برابر کرتے تھے؟ مثلا فرشتوں کو کہا یہ فرشتے جو تدبیر کرتے ہیں کائنات میں، بارش برسانا، جانداروں کی جان نکالنا، اسی طرح سے کہ اولاد یوں کہ ایک نو مولود ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز، رزق آنا، یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کو معبود بنایا. اب معبود بنانے کے ساتھ اللہ سے ان کا رشتہ کیا جوڑا؟ اس لیے کہ اس کے بغیر شرک ہو نہیں سکتا. کہا اللہ کی بیٹیاں، اللہ سے یہ رشتہ جوڑ کر کے اب ایکویلٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی قائم. معلوم ہوا کبھی یہ معبود ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا رد کیا تھا کہ ان بدبختوں کو دیکھو، اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے واسطے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ ان کی نامعقولیت کو اس طرح سے ثابت کیا تھا کہ تم جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی طرف اس کے جوڑ لگاتے. تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کرتے ہوئے؟ یعنی شرک تو ہے ہی برا، مگر وہ بھی کس رنگ میں تم شرک کر رہے ہو. تو اللہ کی شان میں ہی بڑی گستاخی ہے شرک کرنا. یہ ہوا حاصل. اسی لیے یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی کے وہ کمالات کہ جن کو ہر انسان چاہے مومن ہو یا مشرک ہو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ایسی ذات ہے جو جس کے ایسے ایسے کمالات ہیں، اس کے ساتھ تم وہ ایسا عقیدہ قائم کرتے ہو، ایسا نظریہ جس سے کہ اس میں عیب پیدا ہو، یہ کب زیب دیتا ہے. تو شرک جو ہے وہ اللہ کے حق میں دراصل گستاخی اللہ کی شان میں.
تو یہاں سے اللہ کے کمالات بتلائے جا رہے ہیں، اس کی قدرت کے، مگر اسی کے ساتھ ان آیتوں کا ایک اور بھی اس سے نتیجہ نکلتا ہے جس کو مفسرین بیان نہیں کرتے، انشاءاللہ آخر میں اس کو بھی بیان کروں گا۔ فرمایا کہ اور ہم نے واللہ انزل من السماء، اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مرے بعد اس کی وجہ سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے، زمین میں اب کچھ نہیں ہے، موسم بارش کا نہ ہو تو آپ دیکھ لیجئے سوکھی، کون سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کچھ نکلے گا؟ نکل بھی سکتا ہے، بارش برستی ہے اور اب وہ کل کی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ہر چیز وہاں ہریالی، سب سرسبزی۔ فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں جہاں اللہ کی قدرت کا کمال ظاہر ہو رہا ہے وہاں عقیدہ آخرت بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح سے زمین زندہ ہوتی ہر سال، اسی طرح سے ساری کائنات مر جانے کے بعد، تباہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو زندگی ملے، پہلی جیسی زندگی، کوئی مشکل نہیں اس واسطے کہ تم زمین میں یہ تماشا دیکھتے ہو۔ تو دو عقیدے سے ثابت ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سننا چاہتے ہیں۔ تو سنے ہی نا، کانوں میں انگلیاں ٹھوسے یا کانوں میں انگلیاں نہ بھی دے مگر توجہ نہیں کر رہا ہے، تو نہ سننے والی قوم کے سامنے آپ لاکھ تقریریں کرتے پھریں، اس پر کیا اثر ہوگا؟ سننے والے ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دوسری قدرت اللہ کی یا نعمت یہ ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے ان جانوروں میں بڑا سامان عبرت ہے۔ عبرت کا لفظ یہاں کیوں لایا اسے بھی میں بعد میں بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ سامان عبرت کس کو کہتے ہیں؟ سمجھتے تو ہیں؟ سبق حاصل کرنا اس سے، تو عبرت ہے، اس میں تمہارے لیے درس ہے، تمہارے لیے سبق ہے، لیسن ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، جاندار چیز جو ہے، جانور ہو یا کچھ بھی ہو، اس کی غذا، چاہے وہ گھاس کھا رہا ہے کہ گوشت کھا رہا ہے کہ روٹی کھا رہا ہے، یہ غذا پیٹ میں جانے کے بعد کیا بنتا ہے اس کا؟ ظاہر ہے کہ وہ جب چارہ جو ہے غذا وہ چبا کر پیٹ میں جاتی ہے، اس کا جب وہ کچومر بنتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا فضلہ تو تیار ہوتا ہے، مگر اسی میں سے اللہ تعالیٰ ایک جوہر نکالتے ہیں خون کے، تو خون نکل کے اسی غذا سے خون نکلتا ہے اور خون بن کر کے وہ رگوں میں دوڑتا ہے جس سے اس کی زندگی قائم رہتی ہے۔ ایک تیسری چیز یہ تو اس بدن کی غذا ہے، اور ایک تیسری چیز اور تیار ہوتی ہے من بین فرث و دم، اس گندگی سے جو فضلہ ہے، گندگی، پیشاب اور پاخانہ، اور اس سے نکالا تھا اللہ تعالیٰ نے خون، اس خون اور اس گندگی کے درمیان سے ایک اور تیسری چیز نکالتے ہیں، وہ ہے دودھ۔ تو کہاں تو یہ گندگی اور کہاں وہ خون، تو خون میں گندگی میں سے خون کا نکلنا، کوئی دونوں میں کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ بھائی گھاس جو ہے اس سے خون کیسے بنا؟ کون سمجھائے گا اس کو؟ اور پھر اس خون اور گھاس کے بیچ میں سے دودھ بھی نکل آیا، جیسے فرمایا من بین فرث و دم، اس گوبر اور لید جو ہے اور اسی طرح سے خون، اس کے بیچ میں سے ہم لبنن خالصا سائغا للشاربین، ایک صاف ستھرا اور پینے والوں کو سیراب کر دینے والا دودھ ہم نکال کر لاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری قدرت، اس لیے فرمایا دیکھو اس میں کیسا تمہارے لیے سبق ہے۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں بھائی را مٹیریل جو ہوگا اسی کے جنس کی چیز تیار ہو کر آئے گی۔ آپ لوہا ڈال رہے ہیں، لوہے کے پرزے نکلیں، پیتل ڈال رہے ہیں، پیتل کے پرزے نکلیں گے، مٹی ڈال رہے ہیں تو مٹی کی چیزیں نکلیں گی، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مٹی ڈالو اور سونا نکل کر آئے، یہ نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ہے کہ گھاس کھا رہا ہے جانور اور اس میں سے فضلہ بھی باہر آ رہا ہے، وہ گھاس جو ہے وہ بالکل وہ بھی باہر آ رہی ہے، مگر ساتھ میں اس سے خون بھی تیار ہو رہا تاکہ اس کی باڈی سالم رہے، اس میں سے دودھ بھی تیار ہو رہا تاکہ دوسروں کو غذا ملے۔ یہ ہے وہ چیز۔ فرمایا کہ نسقیکم مما فی بطونہ،
ہم تم کو پلاتے ہیں وہ اس چیز میں سے کہ جو ان جانوروں کے پیٹ میں سے نکل کر آتی ہے، اور وہ بھی فضلہ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکل کر آتی، جو خالص ہے اور سائغ للشاربین، جو بہت مزیدار اور سیراب کر دینے والی ہے پینے والوں کو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ تیسری نعمت اللہ کی کیا ہے؟ فرمایا کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں کو دیکھو، ان میں کیا ہو، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم ان میں سے کچھ نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، کھجور کی شراب بنتی ہے، انگور کی شراب بھی بنتی ہے، فرمایا تم ان میں سے کچھ نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، اور ورزقا حسنا، اور اچھے رزق کی طور پر اس کو کھاتے بھی ہو۔ تو یہاں ایک لفظ ہے سکرن، سکر کہتے ہیں نشے کو، نشہ جس سے کہ انسان کا وہ جو قوت فکریہ ہے، سوچنے اور سمجھنے کی وہ طاقت ہے، وہ قائم نہ رہے۔ اس کیفیت کو جب کسی چیز کے ذریعے سے یہ کیفیت پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں نشہ۔ اور اگر یہ کیفیت قدرتی طور پر اندر کسی خرابی سے پیدا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدہوشی، بے ہوشی یا اغما، جو بھی ہے نا۔ آدمی بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ سوچنے اور سمجھنے کی وہ جو طاقت ہے وہ کام نہیں کر رہی۔ لیکن کسی آدمی نے شراب پی لی تو وہ بھی مدہوش ہوا، مگر آپ اس کو بے ہوش نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں یہ نشے میں ہے۔ تو نشے میں اور بے ہوشی میں یہی فرق ہے، کیفیت تو دونوں کی یکساں ہوتی ہے، مگر وہ اندرونی خرابی کے نتیجے میں ہے، اور یہ باہر سے اس نے کوئی ایک عمل ایسا کیا ہے، ایک غذا ایسی لے لی کہ جس کی وجہ سے اس پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ تو اسی واسطے جو اہل عقل مند ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کس کو؟ نشے والی چیزوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور کہتے تھے میں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، حالانکہ جس زمانے میں شراب جو ہے وہ پانی کی جگہ استعمال ہوتی جس طرح آج ہے اس ملک میں، تو عرب میں اسی طرح شراب کا بھی استعمال تھا، لیکن حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، اس بات سے کہ وہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کی عقل کو خراب کر دے، حالانکہ انسان میں تو سب سے بڑی چیز عقل ہی ہے۔ تو یہ واقعی ان کی سلامتی تباہ کی بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، وہ بری چیزوں کو خود بغیر کسی کے بتایا خود برا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہاں نشے کا لفظ ہے کہ تم نشے کی چیزیں بناتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ذکر کیا ہے اس کے ایمان نہیں ہے کہ یہ، اور جبکہ نعمتوں کا ذکر ہے یہاں، اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ یہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان نعمتوں میں نشے کا لفظ آ گیا، تو کیا نشہ بنانا، نشے کی چیز تیار کرنا یہ نعمت ہے؟ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں، بلکہ یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو نعمت دی، اب اس نعمت کو تم کس کس طرح سے استعمال کرتے ہو یہ تمہارا اپنا فعل ہے، لیکن ہم نے تو تم کو ایک نعمت دی تھی، اور وہ تھے پھل کھجوروں کے اور اسی طرح سے انگوروں کے۔ اب تم اس سے استعمال کرتے ہو کن کن طریقوں سے وہ تم جانو، مگر اسی کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے یہاں، اور وہ یہ کہ سکرن کے بعد جو لفظ لائے ہیں ورزقا حسنا، رزقا حسنا کے معنی یہ ہوئے کہ تم نے نشے کی چیز تو بنائی ہے، مگر اس کا استعمال بغیر نشے کے یہ ہمارے نزدیک رزق حسن ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے مدنی ہے؟ لو بھائی بھول گئے، چلو کھولو اسے وہاں سے۔ ہاں مکی ہے نا، یہ سورت مکی ہے۔ تو شراب کی حرمت جو ہے وہ مدینے میں آئی ہے، مکے میں نہیں آئی، تو اس واسطے یہاں نشے والی چیزوں کا تذکرہ تو ہے کہ تم اس سے نشد بناتے ہو، مگر ساتھ میں رزقاً حسنا کہہ کر کے نشے کی کو نیچے کر دیا، اور بغیر اس کے کھانا اس کو پھلوں کا اس کو حسن قرار دیا۔ تو گویا یوں کہیے کہ مکے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے آیتیں ایسی اتاری جس سے نشے کی اچھائی نہ سامنے آئے، اگرچہ ابھی حرام نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے حکمت اللہ سبحانہ و تعالی۔
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں سوچنے والی سمجھنے والی قوم کے لیے بھی نشانیاں ہیں کہ کیسے کیسے پھل تیار کیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، کہ زمین سے پیداوار ہے، کیسے کیسے اس میں ذائقے ہیں، کیسے کیسے ان کے اثرات ہیں، کوئی گرم ہے تو کوئی سرد ہے، کوئی جو ہے کسی کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، وہ کیلوریز کتنی ہیں، کسی میں کم ہیں تو کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں غذائیت زیادہ ہے کسی میں کم ہے، جیسی غذا کی ضرورت ہے انسان. اور یعنی بلکہ یہ کہ اگر ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی جو باڈی بنائی ہے، اس باڈی کو جن غذاؤں کی ضرورت ہے، اس باڈی کو صحیح سالم رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں پیدا کی. اسی واسطے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اپنے تندرستی کو باقی رکھنے کے واسطے یہ ساری چیزیں کھاؤ. جو شخص خالی روٹی پر قناعت کیا کرے کہیں نہ کہیں جا کر وہ بیمار ہوگا، اس لیے کہ اس کی باڈی کو پوری غذا نہیں مل رہی ہے مختلف قسم کی. جو خالی دودھ پیتا رہے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ضرور لگے گی. تو یہ ساری چیزیں کھانا، یہ صرف اس کے جسم کو وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں کہ جس کی اس کو ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. چوتھی چیز جس سے کمال قدرت بھی ظاہر ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے حق میں جو نعمت ہے وہ بھی معلوم. فرمایا کہ اور اے پیغمبر آپ کے رب نے وحی کی نحل کی طرف، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اسی کے نام سے یہ سورہ بھی ہوئی، سورہ النحل. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے کہ جس کے نام سے یہ پوری سورہ ہوئی. فرمایا تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا تو پہاڑوں کے اندر اپنا گھر اور درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ جو لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، جھونپڑیاں ڈالتے ہیں، ان میں بھی تو اپنے گھر بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو الہام کیا. یہاں وحی سے مراد ہے الہام. وحی اور الہام ایک ایسے ذریعے کو کہتے ہیں، خبر کے پہنچانے کے، بات کے پہنچانے کے ایسے ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے نہ سمجھ سکیں، اس کو کہتے ہیں الہام. اسی واسطے دل میں کوئی بات آ جانا اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو وحی بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے فرشتے نے آ کر بتا دیا پیغمبر کو، اس کو وحی کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے شہد کی مکھی کے دل میں بھی یہ بات ڈالی، اس کو وحی کے لفظ سے فرمایا. تو وحی کے لیے ضروری نہیں ہے، جو لغوی طور پر وحی کے لیے ضروری نہیں کہ نبی ہو، بلکہ جانوروں کو بھی وحی ہوتی ہے اور غیر نبی کو بھی وحی ہوتی ہے. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبی نہیں ہوئی، مگر اس کے باوجود فرمایا ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی. وہ وحی کیا تھی؟ دراصل دل میں ایک بات کا ڈالنا، جس کو الہام کہا جا سکتا ہے. تو وحی لغوی اعتبار سے الہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، خفیہ ذریعے سے ایک بات دوسرے تک پہنچا دینا. لیکن اصطلاح شریعت میں وحی کہتے ہیں اس ذات پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت کا اعلان کیا ہے، اللہ کی طرف سے جس کو نبوت ملی ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنا، اصطلاح شریعت میں اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہاں لغوی طور پر وحی مراد ہے. وحی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ بنا تو اپنے گھروں کو پہاڑوں میں، درختوں میں، اور یہ جو جھونپڑیاں بناتے ہیں ان میں. تو معلوم ہے گھر بنانے کی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوئی، اور ساتھ میں کہاں بنا اس کی بھی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوئی. تو معلوم ہوا کہ اونچی جگہ گھر بنانا کیوں؟ دو وجہ سے. اس لیے کہ جو کام شہد کی مکھی سے لینا ہے، شہد کا تیاری کا، وہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. اونچی جگہ ہوگا، صاف ہوا لگے گی جس سے وہ صاف ستھرا رہے گا، زمین کی گندگی سے محفوظ رہے گا، گرد و غبار سے محفوظ رہے گا، اور اسی طرح سے ہر چیز چلتے پھرتے بچے جو ہیں جانور اس کو نوچ لیں گے، اس سے بھی محفوظ رہے گا. تو اس لیے اللہ ہی نے ہدایت دی کہ اونچی جگہوں میں تو اپنا گھر بنانا. اور بعض مفسرین نے
اس پر بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنانے کی ہدایت دی تو جگہ بھی خود ہی بتلائی، ان جگہوں میں گھر بنا، اور گھر کا ڈیزائن جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین فرمایا۔ اس واسطے شہد کی مکھیاں جو اپنا گھر بناتی ہیں وہ ایک خاص ڈیزائن پر، جیومیٹری کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہر گھر کے اندر اس کا گھر جو ہے وہ 6 کونے والا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کا گھر مسدس جس کو کہتے ہیں، 6 کونے، تو 6 کونے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اس طرح گھر بنا۔ سارے گھر جو ہیں وہ 6 کونوں کے بنتے چلے گئے، کوئی بیچ میں جگہ خالی نہیں جاتی۔ اس گھر سے چلو دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، وہ سارے گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی جگہ فالتو نہیں جا رہی ہے۔ اور اگر پرکار لے کر دیکھا جائے، پرکار کہتے ہیں نا اسے، جو ناپنے والا، ڈیوائڈر کہیے اسے، کہاں نہیں ہے، کمپاس نہیں، کمپاس نہیں، ڈیوائڈر، ہاں چلیے، وہ جو پرکار ہوتا ہے وہ، اس سے ناپیے آپ، ہر گھر کا ہر زاویہ جو ہے، ہر کونا برابر میں نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ہدایت شہد کی مکھی کو دی گھروں کے بنانے کی۔ ثم کلی من کل ثمرات، گھر بنا اور پھر اچھا، اور اس کے بعد غذا کے لیے بھی ہدایت دی، فرمایا ہر قسم کے پھلوں سے تو اپنی غذا لے، تو پھلوں سے غذا لی جائے گی۔ اور فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، کیسے غذا لیتی ہے؟ غذا کا نظام یہ ہے، ایک تو یہ کہ 3 چیزیں آئی جو ہدایت دی گئیں، وہ 3 دی گئیں۔ گھر بنا، کیسا گھر بنا، کہاں بنا، ایک تو یہ ہدایت۔ دوسری ہدایت یہ اپنی غذا لے پھلوں سے، اور تیسری ہدایت یہ فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، فرمایا کہ اپنے رب کے راستوں پہ چل جو تیرے لیے نرم کر دیے گئے ہیں، سہولت والے کر دیے گئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ غذا لینے کے لیے نکلتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر قسم کا رس نہیں لا پاتی، بلکہ یہ کہ مقرر قسم کا رس آئے گا۔ ہر قسم کا رس اگر آ گیا تو شہد برباد ہو جائے گا، خاص قسم کے رس ہی لانے ہیں اس کو۔ اسی واسطے ان کا سسٹم جو ہے بڑا ملٹری سسٹم، بڑا مضبوط ملٹری سسٹم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ملکہ جو ہے واقعتاً حکومت اس کی ہے، اس کی ہدایت پر سارا نظام چلتا ہے۔ تو نر تو جاتے ہیں کمانے کے واسطے، محنت مزدوری کرنے، جاب کرنے کے لیے، وہ تو جاتے ہیں، مردوں کا کام تو ہے جاب کرو بھائی، عورتوں کا کام ہے گھر سنبھالو۔ تو وہ جو ان میں فیمیل جو ہیں وہ پورے اس شہد کو سنبھال کر رکھتی ہیں، جو شہد کے وہاں اس محال کے اندر، ان گھروں کے اندر آ گیا، اس کو سنبھالتی ہیں۔ اور جو نر ہیں وہ جاتے ہیں شہد حاصل کرنے کے واسطے۔ انہی میں ایک قسم وہ ہے کہ جو پولیس کا کام کرتی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کس قسم کا شہد آ رہا ہے، اگر غلط قسم کا شہد لے کر آ گئی کوئی مکھی تو اس کو پاس نہیں آنے دیتے، آگے بڑھ کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ محال کے نیچے جو مکھیاں مری پڑی نظر آتی ہیں وہ وہی ہیں مجرمین، خطا کار، یا ان کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، تم غلط قسم کا شہد لائے ہو جو شہد کو برباد کرے گی، نہیں آنے دیا جاتا۔ ثم کلی من کل ثمرات، ایک تو یہ کہ اس پر عمل ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ ان کے فاصلے مقرر ہیں۔ شہد کی مکھی جو ہے وہ مقررہ فاصلوں تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور پھر یہ کہ 2 میل، مجھے بتایا گیا کہ یہ مکھی جو ہے یہ 2 میل تک جاتی ہے، 2 میل سے آگے نہیں جاتی۔ 2 میل کے دائرے میں اس کو شہد ملنا ہے اور لے کر، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی سڑک بنی ہوئی چلے جاؤ سیدھے واپس آ جاؤ، اس کو دائیں بھی جانا بائیں بھی جانا ہے، لیکن پھر وہ لوٹ کر اپنے گھر پر آ جانا۔ فرمایا سبل ربی کی ذللا، اپنے رب کے راستوں پر چل جو تیرے لیے سہولت والے بنا دیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بھی واپس لے کر آتے ہیں اس شہد کی مکھی کو، تاکہ شہد برباد نہ ہو، ضائع نہ ہو، اور اس نے جو رس چوسا ہے اس سے لوگوں کے واسطے شہد تیار ہو۔ پھر آپ پھلوں کو دیکھو، پھلوں سے اور پھولوں سے وہ جو رس لیتی ہے، جوہر، جوہر کا لفظ جانتے ہیں، جوہر، پھلوں اور پھولوں کا جوہر نکال کر لاتی۔ آپ اس کو اگر مشینوں سے وہ جوہر نکالنا چاہیں
مشینوں کے ذریعے سے ان پھلوں اور پھولوں کا وہ جوہر نکالنا چاہیں جو شہد کی مکھی نکال کر لے جا رہی، وہ نہیں نکال سکتے، اس شہد کی مکھی نکال پاتی۔ ہاں البتہ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ مکھی کا لعاب ہے یا اس کا فضلہ ہے، اس میں مفسرین اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو بات ثابت ہے، جو لفظ آتا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لعاب نہیں بلکہ اس کا فضلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہترین لباس انسان کا، بنی آدم کا، فرمایا کہ وہ ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے، کیا؟ ریشم، سلک، اور فرمایا کہ بہترین غذا رجیع و نحلتن، فرمایا رجیع کہتے ہیں فضلے کو، فرمایا کہ بہترین غذا جو ہے وہ شہد کی مکھی کا فضلہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ فضلہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا لعاب ہو، واللہ عالم، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں۔ بہرحال یہ کہ اگر فضلہ بھی ہو تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس کے فضلہ جو ہے وہ اتنا پاک اور صاف کہ وہ ہماری غذا بن جائے، تو اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، کھا تو ہر قسم کے پھلوں سے اور چل اپنے رب کے راستوں پر جو تیرے لیے سہولت والے کر دیے گئے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، فرمایا نکلتا ہے ان شہد کی مکھی کے پیٹ سے، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے ایک شربت، شراب، مختلف الوانہ، فرمایا ان کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے۔ ہم کو پہلے پتہ نہیں تھا، بچپن میں ہم نے یہ آیت پڑھی تو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمارے یہاں جو ہوتا تھا وہ ایک ہی قسم کا کھلے ہوئے لال رنگ کا کھلا ہوا رنگ جو ہے، لائٹ کلر، وہ ہمارے یہاں شاید آتا تھا۔ ہم نے کبھی یہ قرآن شریف میں مختلف الوان کیوں فرمایا، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد جو کشمیر جانا ہوا تو وہاں دو رنگ اور دیکھے اس تیسرے رنگ کے علاوہ، ایک تو گہرے سرخ رنگ کو دیکھا اور تیسرے سفید، وہ آپ نے نہیں دیکھا جناب، بالکل سفید رنگ شہد کا، ایسا کہ جیسے دودھ میں آپ پانی ملا دیں تو جو رنگ اس کا ہوتا ہے وہ شہد کا رنگ، وہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا سوائے کشمیر کے خاص علاقے کے، وادی کشمیر میں، ویلی میں ہوتا ہے مختلف ہوتا۔ چلیے صاحب، جس قسم کے پھول، ہاں یہی مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل شہد کا رنگ جو ہے یہ بدلتا ہے علاقے کے پھولوں کی بنیاد پر۔ جس علاقے میں وہ شہد بن رہا ہے اس علاقے کے کیسے پھول ہیں تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ذائقے پر بھی اثر آتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ بعض شہد کے اندر کہیں تلخی، کڑواہٹ تھوڑی سی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، کہیں نیم اگر زیادہ ہے کہیں کسی علاقے میں تو نیم کے پھولوں کو ذرا سے لے کر گئی، مگر اطباء یہ کہتے ہیں، حکیم اور ڈاکٹر، کہ وہ بہت بہترین ہوتا ہے، وہ بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے وہ شہد۔ آرنج فلاور، صحیح بات۔ فیہ شفاء للناس، فرمایا کہ اس شربت کے اندر لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر دوا وہ ہے کہ فائدہ پہنچائے، نہیں پہنچائے، یہ بھی ہو سکتا ہے نقصان ہی پہنچا دے۔ شہد وہ دوا ہے، نقصان کا سوال نہیں، فائدہ پہنچے گا۔ اگر بیماری کو فائدہ نہیں تو اور بھی کچھ نہیں، طاقت تو پہنچائے گا۔ تو یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، ویٹامن بھی ہے۔ ایسی کون سی دوا ہوگی کہ دوا بھی بن جائے اور ویٹامن بھی بن جائے؟ فیہ شفاء للناس، ہر بیماری کے واسطے، واقعہ یہ ہے کہ ہر بیماری کے واسطے مفید ہے۔ دیر سویر کی بات الگ ہے۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میں ایک گاؤں میرا جانا ہوا تو رات کو پہنچے، وہاں کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں الیکٹرک نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، وہ لالٹین جلائے ہوئے، مدھم سی لالٹین، اس میں کیا نظر آئے، خیر اس میں کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ایک کو دیکھا میں نے، یوں کیے بیٹھا ہے اپن کو اس طرح سے، تو میں نے کہا بھائی یہ کون ہے، اس طرح کیوں بیٹھا؟ کہنے لگا جی آپ کے انتظار میں بیٹھا، آپ کھانا کھا لیں تو بات کریں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ اس کی آنکھیں دکھنے آ گئی۔ آنکھیں دکھنا جانتے ہیں نا، وہ آنکھوں پہ چشم۔ تو میں نے کہا پھر؟ تو
تو کہنے لگا یہ چاہ رہا کوئی آپ اس کے لیے دعا پڑھ دیں. میں نے کوئی دوا نہیں کی اس نے؟ کہنے لگا بہت دوا کر لی, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اب میں بھی ذرا فکر پہ آیا کہ بھائی ابھی اس نے کیا تکلیف اس کو ہے اور اس نے بہت دوا کر لیے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا, میں کیا کروں اس کو. خیر وہ کھانا کھاتے کھاتے دماغ میں ویسے ہی بات آ گئی. میں نے کہا بھائی شہد بھی ہے تیرے پاس؟ کہ جی ہے تو نہیں. میں نے کہا شہد لے کے صبح کو آئیے میرے پاس, اچھا ہونا چاہیے خالص, چاہے وہ 1 چمچہ ہی کیوں نہ ہو مگر خالص شہد لے کے آئیے میرے پاس. کہ جی بہت اچھا. وہ صبح کو نماز کے بعد عالیہ مسجد میں جہاں میں تھا نماز پڑھی, وہ شہد لے کر آیا. میں نے کہا لا میرے پاس لا. اللہ میں سے دعا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس شہد پہ دم کیا. میں نے کہا لے جا آنکھوں میں لگانا جا. کہہ دیا, میرے ذہن سے نکل بھی گیا. اب اس کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد پھر میرا ادھر جانا ہوا تو میں پہنچا وہاں تو ایک نوجوان آیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر. تو اس نے کہا جی اس کو پہچان لیا آپ نے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانا. تو کہنے لگے وہ جو رات کو ملا تھا اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی, اب آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہو گئی؟ ہاں جی. وہ آپ نے جو شہد دیا تھا وہ پڑھ کے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا اللہ کا شکر. سورہ فاتحہ کی تو برکت تھی, معلوم ہوا کہ شہد کی بھی برکت ہے, آنکھوں کے لیے بھی مفید ہوا ثابت. اسی طرح سے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے. حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے, اسے دست آ رہے. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ گیا اور شہد کا استعمال شروع کرا دیا. 2-3 روز کے بعد آیا یا رسول اللہ آرام نہیں ہو رہا, اس کو دست خوب آ رہا ہے. فرمایا شہد پلاؤ. وہ پھر چلا گیا. ہمارے جیسے تھوڑے تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول فرمایا اور ہم یوں کہیں واہ یہ کوئی بات ہوئی, رسول ہی تو ہیں, کوئی ڈاکٹر تھوڑا ہی. سمجھ میں آیا, چلے گیا. پھر شاید استعمال ہوا. پھر 1-2 روز کے بعد آیا, فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ تکلیف تو برابر ہے, آرام نہیں ہو رہا. فرمایا شہد پلاؤ. صدق اللہ وکذب بطن اخیک, اللہ کا قول سچا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. چنانچہ وہ پھر چلا گیا. دیکھیے پھر چلا گیا اور شہد ہی استعمال کرایا, آخر اس چیز سے فائدہ ہوا. میں جہاں تک سمجھاؤں ہو کیا رہا تھا, ہو یہ رہا تھا کہ وہ شہد پیٹ کو اور صاف کر رہا تھا. جو اس کے اندر جو چیزیں جمع تھیں پیٹ کے اندر, جو جس نے انقلاب برپا کر رکھا تھا, وہ شہد آ کر اس کو اور صاف کر رہا تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کبھی تکلیف ہے, حالانکہ وہ تنقیہ ہو رہا تھا, صفائی ہو رہی تھی. جب وہ صاف ہو گئی گندگی وہ ٹھیک ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ پیٹ کے امراض کے واسطے اور جسمانی اور تمام امراض کے لیے شہد نہایت مفید ہے. شفاء للناس, قرآن حکیم نے یہ نہیں فرمایا فلانی بیماری کے لیے, لوگوں کے واسطے اس میں شفا ہے. تو ہم تو یوں کہیں گے ہر بیماری کے لیے اس میں شفا. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں, ہمارے گھر میں بھی شہد بہت استعمال ہوتا ہے. میرے بابا ٹیبلیٹ اور شہد خوب پیتے, اور مجھے بھی کچھ دنوں پہلے بہت کھانسی ہو گئی. میں اینٹی بایوٹکس پر کچھ نہیں کیا. پھر ان کا فون آیا تو کہا کہ شہد پیو, تو میں نے 2-3 دن شہد پیا اور میری بھی کھانسی اچھی ہو گئی. پھر خلیل بھائی بھی گھر آئے, ان کو بھی کچھ تکلیف تھی, ان کو بھی میں نے کہا آپ بھی شہد پی لو, ان کی بھی اچھی دفعہ ہے. صحیح ہے. اور کیا ہے شہد کا, آپ کو السرس ہے یا چھاتی میں تکلیف ہے تو وہ ایسے بام کی طرح یعنی وہ کام کرتا ہے. السرس کو کوٹ ووٹ کر کے, آپ کو اندر زخم ہے وہ کوٹ کر دیتا. اور ماشاء اللہ خوب. فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, فرمایا کہ اس کے اندر بھی نشانی ہے سوچنے والی قوم کے واسطے. کہاں شہد کی مکھی, کہاں اس کا وہ پولیٹیکل سسٹم, اس کو یہ تو کہیں گے بھائی سیاسی نظام, اور کہاں ان کا جناب ایڈمنسٹریشن, اور کہاں اس سے شہد تیار ہونا اور پینے میں مزیدار اور غذائیت سے بھرپور اور بیماریوں کے لیے علاج. اس ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اس سے نکالی جا رہی ہیں شہد کے پیٹ سے, اس کے مکھی کے پیٹ سے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر. اس کے بعد گھما کر کے اور پھر لا رہے ہیں, فرمایا ذرا اپنے اندر بھی غور کر لو, اپنے اندر بھی ذرا جھانک کے دیکھ لو.
اللہ کی قدرت خود تمہارے اندر کس طرح سے وہ کار فرما ہے اس کو دیکھو. فرمایا اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، دے گا. پھر وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں اٹھ کے چلے جاتا ہے، تندرست جوان کچھ نہیں، ابھی تو مل کے آ رہے تھے، دوسرے گھڑی اطلاع مل رہی انتقال ہو گیا، اب یقین نہیں آتا، ارے بھائی ابھی تو مل کے آ رہے، ہاں صاحب انتقال ہو گیا. ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، یہاں مراد کیا ہے؟ تم کو پیدا کیا، چلتے ہاتھ پاؤں تمہاری موت آ جاتی، کوئی اس کا سبب نہیں ہوتا بظاہر. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ ان میں سے وہ کیا ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ وہ ان کی عمر بڑھتی ہے، زیادہ دن تک جیتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بڑے گھٹیا عمر تک پہنچ جاتے ہیں. ارذل رزیل کا سپر فارم ہے. رزیل کہتے ہیں برے چیز کو، کمینی چیز کو، بدترین چیز کو. فرمایا عمر کے بدترین حصے میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے. یرد